اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا خمیر ایسی مٹی سے بوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں زندہ انسان بن گیا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت اگرچہ غیب کا علم رکھنے والے اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والے ہیں، مگر اللہ نے آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، جب میں نے سجدے کا حکم کیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا یہ مقصد تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہیں تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبے کی بلندی اس مادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور ذہانت پر قائم تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر واضح کر دیا کہ ذہانت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ میں تو اتنا اندھا ہو گیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کی پیروی نہ کرنے اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو اس نے توبہ کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور لمبی مدت کے لیے میری زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی اس آدم کی اولاد کو تیری پیروی کرنے سے روک دوں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون اٹل ہے، بس جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، اور بنی آدم اگر مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کریں گے وہ تیرے ساتھ ہی میرے عذاب کا حقدار ہوں گے۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا انتظار کر۔